أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری. آج 29ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعے سے ہمیں زندگی کے پیش آمدہ مسائل کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے قرآن حکیم کی روشنی سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. تو یہاں پہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے. بڑی جانی پہچانی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الملک جسے کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا آغاز فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑی ہی برکتوں والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی صفات میں سے اعلیٰ صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا. فرمایا کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ زندگی اور زندگی کے بعد موت، پھر موت کے بعد زندگی، اور بظاہر ہمارے سامنے پہلے زندگی ہوتی ہے، بعد میں موت آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ پہلے موت کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ موت کے بارے میں بات یقینی اور حتمی ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ موت نے ایک دن آ کر کے رہنا ہے، لہذا اللہ رب العزت نے یہاں پہ پہلے موت کا تذکرہ فرمایا، بعد میں زندگی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ اللہ نے اس لیے ان کو تخلیق فرمایا، کیوں کر کے؟ اس لیے اللہ اکبر لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری پرکھ کر سکے، تمہارا امتحان لے سکے، تمہیں جان سکے کہ کون اس دنیا سے اچھے اعمال کر کے واپس ہماری طرف پلٹنے والا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کا قیام اس لیے بنایا ہے کہ تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد انسان نے اپنی بقا خود اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس دنیا سے واپس پلٹنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زندگی کا پیدا ہونا، فرمایا اس کے بعد پھر موت کا طاری ہو جانا، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اچھے اعمال کرو، اپنی موت کو مد نظر رکھو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ زنگ آلود ہوتے ہوتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ رب کریم کی کتاب القرآن الحکیم کا فرمایا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد اپنی منزل کو یعنی موت کو یاد کیا جائے، آخرت کو مد نظر رکھا جائے، تو انسان کے دلوں کا زنگ جو نافرمانیوں کی وجہ سے قائم ہو چکا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور
ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو موت ہے نا، موت یہ انسانی زندگی کے کردار کو سنوارنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے اعمال سے اپنے آپ کو لپیٹ کر کے اس دنیا سے واپس پلٹنے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو یہ موت کا الارم انسان کو اس لیے جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، یہ زندگی کی چاشنی اس لیے انسان کو نصیب فرمائی گئی ہے کہ اس میں جو اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں، جو اس کے پاس مواقع ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کرے، اچھے اعمال کرے اور اچھے اعمال کر کے رب کریم کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ جہنمی گروہ، فرمایا ان کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا، کلما القی فیہا، فرمایا کہ جب کبھی ان کو پھینکا جائے گا جہنمیوں کی آوازیں ہوں گی، چیخو پکار ہوگی بہت زیادہ۔ فرمایا کہ جہنمیوں کا گروہ جب دروگا جہنم کے دروازے پر پہنچے گا نا، تو اس کا دروگا، اس کا چوکیدار جہنم کے دروازے پہ مامور سپاہی سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کوئی وعد و نصیحت سنانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس آیا تھا، قد جاءنا نذیر، یقینی بات ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا مبلغ، دائی، وائس ہمارے پاس اللہ تیرا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ قد جاءنا نذیر، فرمایا کہ رسول آیا تھا، ہمیں ڈرایا تھا، ہمیں انفارم کیا تھا، ہمیں خبردار کیا تھا، لیکن ہم نے فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا ہم نے کیا کہا، یعنی جھٹلا تو دیا سو دیا، اور ساتھ ہم نے ان کے اوپر ایک اور بات جو ہے وہ گھڑ دی، انہیں جو ہے اس بات کا جو ہے وہ نشانہ بنایا کہ تمہیں کچھ نہیں دیا گیا، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ قلنا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تیرے اوپر کچھ نازل نہیں فرمایا، ہم نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، انکار کر دیا۔ قیامت والے دن وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اس بات کی گواہی دیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم ان رسولوں کی بات کو سن لیتے، کسی وائس کی آواز کانوں میں دھر لیتے، کسی سمجھانے والے کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے، عقل کے ناخن لیتے، ہوش کے ناخن لیتے، تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے، آج ہم آگ والے نہ ہوتے، آج ہم جہنم میں جانے والے گروہ میں سے نہ ہوتے۔ ما کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم جو ہے وہ سمجھ بوجھ حاصل کر دیتے تو آج ما کننا من اصحاب السعیر، ہم جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا میں رہتے ہوئے جو بڑا اپنے آپ کو فہم و فراست کا مالک سمجھتا ہے، جو بڑا اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے، ہر ایک معاملے میں نوک ٹوک، ہر ایک معاملے میں تنقید، بے تکی تنقید، نہ بات کو ماننا ہے نہ سمجھنا ہے، الٹا الجھاؤ پیدا کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھی بات کو سمجھ نہ سکیں، تو قیامت والے دن یہ ندامت کا اظہار فرمائیں گے اور یہ خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو عقل مند کہتے تھے لیکن ہم صاحب عقل تھے نہیں، صاحب عقل ہوتے تو ہم صاحب عقل ہوتے تو ہم کاش اس وقت عقل استعمال کرتے ہوئے ہم اچھی بات کو سمجھ لیتے، ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں قرآن حکیم ان کے حوالے سے بات کی گواہی دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک بڑا ہی خوبصورت اللہ کریم نے ایک واقعے کی نشاندہی فرمائی ہے، فرمایا جسے اصحاب الجنہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ
یہ یمن سے دور جو ایک دارالحکومت ہے یمن کا اس وقت ہوا کرتا تھا صنعا، اس سے 10 سے 12 کلومیٹر کی دوری پر یہ ایک گاؤں تھا جس کا نام اصحاب الجنہ، باغ والی بستی جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ انا بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا کہ ہم نے اصحاب الجنہ کو جو ہے وہ آزمایا۔ کس طرح انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، فرمایا کہ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ تو یہ باغ والے لوگ کون ہے؟ قرآن حکیم یہ واقعے کو بیان کرتا ہے۔ یہ 7 سے 8 آیات ہیں جو اسی حوالے سے جو ہے وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک باپ تھا، اس کا بڑا ہی عمدہ باغ ہوا کرتا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ والد محترم کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ جب کبھی باغ کی فصل تیار ہوتی، اس کا ایک حصہ غربا، یتامہ، مساکین میں بانٹ دیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے گھر کے غدر اوقات کے لیے رکھا کرتے تھے، اور ایک حصہ باغ کی دوبارہ پرورش کے لیے، اس کو پانی دینا، اس کے اوپر محنت کرنا، اس کی کھیتی بنانا، اس کو گوڈی دینا، سارے مسائل اور خرچے اس سے جو ہے وہ نکالتے تھے۔ والد محترم ان کے فوت ہوئے۔ ان کے بچوں نے آپس میں ایک دن صلاح کی، جب باغ کی فصل تیار ہونے والی تھی نا، تو یہ کہنے لگے ہمارے ابا جان تو بیوقوف تھے، ایسے ہی اتنا سرمایہ غربا، یتیموں، مساکین میں جو ہے وہ اڑا دیا کرتے تھے۔ باغ کی فصل تیار ہونے والی ہے، لہذا ہم نے صبح جو ہے وہ منہ اندھیرے اپنے باغ کی طرف نکلنا ہے، خاموشی سے اپنے باغ کا پھل توڑیں گے، منڈی لے جائیں گے، اسے بیچیں گے یا گھر لائیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ فرمایا کہ کسی کو جو ہے اس کی خبر نہیں ہونے پائے گی، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلنے پانا چاہیے کہ آج ہم نے پھل جو ہے وہ توڑنے ہیں۔ اللہ اکبر! انہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ نیت کی، اور اسی نیت کے ساتھ رات کو سو گئے، مصمم ارادہ کر کے سوئے تھے کہ ہم نے کسی ضرورت مند کو، کسی محتاج کو، کسی مسکین کو اپنے باغ کا پھل کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں دینا۔ رات کو مصمم ارادہ کر کے سوئے، اللہ نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا۔ ان کے باغ کے اوپر اللہ فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رب کی طرف سے ایک اس کا حکم آیا، کوئی گھومنے والی چیز اس کے اوپر گھوم گئی، کوئی وزٹ کرنے والی چیز نے اس باغ کا وزٹ کیا، کوئی دیکھنے والا، کوئی چکر لگانے والا اس باغ کا چکر لگا کر کے جو ہے وہ چلا گیا۔ صبح وہ اٹھے، باغ کی طرف جا رہے ہیں، رستہ باغ کا ہے، منزل باغ والی ہے، لیکن وہ رستے پہ چلتے چلتے بھائی آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جان کہیں ہم اپنے باغ کا رستہ بھول تو نہیں گئے؟ کہنے لگے رستہ تو یہی ہے لیکن ہمیں ہمارا باغ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں لَيَسْرِمُنَّهَا، اللہ نے ان کے باغ کو ایسے بنا دیا جیسے وہ کٹا ہوا جو ہے وہ فصل ہوتی ہے، یا تھریشر سے نکالے ہوئے جو گندم کے پودے ہوتے ہیں وہ بھوسا بن کے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی فصل کو ایسے تہس نہس کر کے رکھ دیا کہ وہ اپنے باغ کی جگہ کو جو ہے وہ بھول گئے کہ کون سے نشانات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات انسان برے کام نہیں کرتا، لیکن برے ارادے، مصمم ارادے کر کے جب سوتا ہے تو بری نیتوں کی وجہ سے بھی اللہ ان کے اوپر وبال لے آیا کرتا ہے۔ تو برے ارادے اور بری نیتوں کی وجہ سے جو وبال آتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ سے انسان کا جو ہے وہ مال تہس نہس ہو جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنے مال میں سے یتامہ، مساکین، غربا، ضرورت مندوں کا حصہ نکالنے سے دوام نعمت ہوتا ہے، کو دوام ملتا ہے، اللہ نے تو دیر بعد تک جو ہے وہ قائم اور دائم رکھتے ہیں۔ تو یہ رب کریم کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ مال
محفوظ رہتا ہے، مال اللہ سلامت رکھتا ہے، اور اللہ اپنے ضرورت مندوں کا کس قدر خیال رکھتا ہے کہ جو ان کی ضرورت پوری کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اللہ ان سے اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے۔ لہذا برے ارادے، بری نیتیں کبھی انسان کو جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے۔ تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فرمایا جب وہ سو رہے تھے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، آفت آ گئی۔ قرآن حکیم جو تذکرہ فرماتا ہے کہ رب کا عذاب کن صورتوں میں آتا ہے، تو ان میں سے دو بڑی صورتیں کہ رات کے وقت جب وہ بڑے اطمینان سے سو جاتے ہیں، ہاں جی، نافرمانیاں کر کے، سرکشیاں کر کے اطمینان کی نیند سوتے ہیں، تو رب کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ کھیل تماشے میں اپنے آپ کو مصروف کیے پڑے ہوتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے اپنی محنتوں کا نتیجہ، ہمارے اپنے ہی کمالات، ہمارے اپنے ہنر سے ہمیں ملنے والی، ہماری زبان کا کمال، ہمارے کرتوت کا جو ہے وہ ہاں جی اس کا ثمرہ، ہمارے کام کاج کا جو ہے وہ ثمرہ، کہ یہ سارا مال ہمارے پاس ہے، رب کے فضل، رب کی عطا کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے اوپر اس وقت بھی عذاب آ جاتا ہے جب وہ بے خبری کی حالت میں کھیل کود میں، رنگ ریلیوں میں جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ نعمتیں کس طرح جو ہے وہ دوام میں رہتی ہیں، نعمتیں کس طرح قائم اور دائم رہتی ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ نعمتیں بکھر جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، نعمتیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہاں جی سورہ جن کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور سورہ جن میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا کہ جنوں کی ایک جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم ایسا قرآن سنا ہے جس نے ہمیں خوش کر دیا ہے، یہدی الی الرشد، یہ تو ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ولن نشرک بربہ احدا، اور فرمایا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے ولن نشرک بربنا احدا، فرمایا اپنے رب کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرانے والے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جنات کی جماعت قرآن کو سنتی ہے تو سمجھتی ہے کہ یہ قرآن ہدایت کا منبع ہے، قرآن سنتی ہے تو وہ شرک سے توبہ طائب ہو جاتی ہے۔ اے انسان، تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ قرآن تمہارے لیے سامان ہدایت ہے، یہ قرآن تمہیں بتلاتا ہے کہ رب کے ساتھ شرک کرو گے تو کامیابی ممکن نہیں، یہ قرآن تمہیں سکھلاتا ہے کہ رب کے ساتھ شرک کرنا رب کریم کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے سورہ مزمل کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے، سورہ مدثر کا ذکر ہوتا ہے، رب کریم نے اس میں عبادت کے لیے مستعد رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور عبادت و ریاضت کے لیے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کا پاک اور صاف کرنے کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ تلقین فرمائی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں جو ہے وہ بار بار سمجھا رہا ہے، قرآن کریم ہمیں بار بار ریاضت کا سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں ہدایت کا سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف لوٹ آؤ، اپنی زندگیوں کو بنا لو، اپنی زندگیوں کو ترتیب دے لو، رب کے ساتھ صلح کر لو، ہاں جی ہدایت تک پہنچ جاؤ، کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ لیکن ہم بے فکر رہے، ہم قرآن سنتے رہے برکت کے لیے، ہم قرآن سناتے رہے برکت کے لیے، ہم قرآن کا اپنے پاس وجود رکھتے رہے برکت کے لیے، ہم قرآن کو اپنے اوپر وارتے رہے برکت کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آیا گزر گیا، قرآن کی تلاوتیں کی، قرآن کو سنا، لیکن قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے سے قاصر رہے۔ اللہ اکبر، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ
اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اللہم اجعل القرآن نور قلبی، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا جو ہے وہ نور بنا۔ وجلاء صدری، اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہمارے غموں کے دور ہونے کی وجہ بنا، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ یہ قرآن تو ہمیں بار بار سمجھاتا ہے، اور ہم یہ ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے محض اس سے برکت کا حصول لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت پر عمل کریں، اللہ اس کے نتیجے میں بہاریں ہمیں نصیب فرمانے والا ہے، اللہ کامیابیاں ہمیں نصیب فرمانے والا ہے۔ لیکن قرآن کو دیکھتے رہے، قرآن کو اپنے سروں پر وارتے رہے، قرآن کو محض الفاظ کی حد تک تلاوت کرتے رہے، قرآن کو چاشنی کانوں کے لیے سنتے رہے، لیکن قرآن کیا ہم سے مخاطب ہے یہ ہم سمجھنا بھول گئے۔ تو میرے بھائی، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ رمضان کے آخری دن ہیں، قرآن سنتے سنتے ہم آخر میں پہنچ آئے، ہمارے گلے جواب دے رہے، ہمیں تھکاوٹیں محسوس ہونے لگی۔ اللہ تو ان تھکاوٹوں میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، اے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ میرا یہ قرآن سنانا سمجھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے میری اور میرے سامعین کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو اس سہولت کو مہیا کر رہے ہیں، جو اپنا پلیٹ فارم اینڈ نیوز والے مہیا کر رہے ہیں کہ اللہ میں اس پلیٹ فارم پہ سنا رہا ہوں، اے اللہ یہ تیرے بندے سن رہے ہیں، یا اللہ اس پلیٹ فارم کو بھی برکتیں دے، ہدایت کا پیغام مزید پھیلانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ اگلے اور آخری پارے کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔